وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی معزز و محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ گرامی جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا توفیق ہے اس کی عنایت ہے. اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم نے اس رمضان مبارک کو دیکھا بھی، اس کے روزے بھی رکھے، اس کی تراویح بھی ادا کی اور آج ہم اس کے آخری جمعے کو ادا کرنے یہاں پر موجود ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی اور نہیں کیا دیکھنا نصیب فرمائے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف قرآن حمید کے اندر ایک حقیقت کو بیان فرمایا اور وہ حقیقت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج انسان کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے، بے سکونی پائی جاتی ہے اور انسان کے اندر مختلف نظریات پائے جاتے ہیں سکون کے حوالے سے. آج دنیا کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا جس کو سکون کی تلاش نہ ہو، جو سکون نہیں چاہتا ہو. آج دنیا کا ہر فرد جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ سکون. چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے غیر مسلم ہو، اور اس سے بڑی قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی. آج آپ دنیا کی ساری نعمتوں کو رکھیں ایک طرف اور یہ سکون کی نعمت رکھیں آپ ایک طرف. آپ کو دنیا کی ساری چیزیں میسر ہوں اور سکون میسر نہ ہو تو آپ دیکھیں یہ ساری نعمتیں بیکار ہیں. ایک سکون کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. اب سکون نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر کسی سے پوچھیں گے کہ سکون کیوں نہیں ہے تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ سکون نہ ہونے کی وجہ ہے ہمارا ترقی نہ کرنا، اور ہم ترقی کر لیں گے تو ہم سکون میں آ جائیں گے. اگر ہم گاڑی لے لیں تو ہمیں سکون ہو جائے، ہم بہت عالیشان گھر بنا لیں تو ہمیں سکون آ جائے، اگر ہم مشینیں بہت زیادہ سے زیادہ بنا لیں تو ہمیں سکون آ جائے. بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے اور بعض سے اگر ہم پوچھیں گے کہ بھائی سکون کیوں نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ اصل میں مال نہیں ہے. اگر ہمارے پاس بہت سارا مال آ جائے اور پیسے کی فراوانی ہو جائے تو ہمیں سکون آ جائے گا. بعض لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ سکون کیوں نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ اصل میں جہالت ہے، اصل میں جاہلی ہے، اصل میں معلومی ہے. اگر ہم نے صحیح معنوں میں علم حاصل کر لیا تو ہمیں سکون کی کیفیت حاصل ہو جائے گی. یہ دنیا کی نظریات ہیں، تمام مذاہب کے ماننے والوں کا یہ نظریہ ہے اور افسوس کے ساتھ آج مسلمانوں کا بھی یہ نظریہ بن گیا ہے. اور آج ہم سب سکون کی تلاش کے اندر مال جمع کرنے میں لگ گئے کہ زیادہ سے زیادہ مال آ جائے تو ہمیں سکون مل جائے گا. آج ہم علم کی دوڑ میں لگ گئے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھو سکون آ جائے گا. آج ہم ترقی کے پیچھے لگے ہوئے کہ زیادہ سے زیادہ ترقی والی چیزیں ہمارے پاس آ جائیں تو سکون آ جائے گا، لیکن یہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے. ان تینوں میں سے کسی کے اندر سکون نہیں. اگر سکون ہوتا تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر آپ کو سکون کی کیفیت ملتی. اگر ایمان کے اندر سکون ہوتا تو آج دنیا کا امیر ترین آدمی جو ہے وہ سکون والا ہوتا. اور اگر علم کی بات ہوتی تو جو پی ایچ ڈی کیا ہوا بندہ ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ پرسکون ملتا، لیکن ایسا نہیں ہے. سکون وہی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج 1400 سال پہلے اپنے کلام الہی میں بیان کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں 1400 سال پہلے فرما دیا کہ اللہ خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی لوگوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. کہ خبردار بغور سنو کہ اللہ کے ذکر سے ہی لوگوں کو
کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے دو طرح کی دلیل ہوتی ہے. ایک دلیل یہ ہے کہ ہم کسی بھی بات کی حقانیت کے اوپر آپ کے سامنے دلائل رکھیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، میں آپ کے سامنے لاکھ دلیل رکھوں، لیکن آپ ہو سکتا ہے کہ اس دلیل کا انکار کر دیں اور آپ کہیں کہ میں نہیں مانتا. توا گرم ہے، میں اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بار بار سمجھاؤں کہ یہ توا گرم ہے، یہ توا گرم ہے، یہ توا گرم ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں نہیں مانتا. تو دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ میں آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر توے کے اوپر رکھ دوں. اب آپ بتائیں کہ یہ کہے گا کہ یہ توا گرم نہیں، بجائے کسی کی وہ جب میں کہوں کہ توا گرم ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا، لیکن آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر اگر رکھ دوں تو آپ پھر مانیں گے نہیں مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اسی بات کو سمجھانے کے لیے یہ نہیں فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں کوئی دلیل دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے احقاق حق کو ایسے ثابت کیا ہے، ایسے ثابت کیا ہے کہ آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دین سارے دین کے اوپر غالب ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین گواہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یقین جانے 800-1400 سال پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی تو دین بڑھتا گیا نہیں بڑھتا گیا؟ آج دین بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گیا. کل انشاءاللہ دین سارے دینوں کے اوپر غالب آ جائے. وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کر رہا ہے اور کروا رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. آپ یورپ کے اندر دیکھیں کہ آج ہر ایک بندے کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح یورپ پہنچ جائے، اور وہاں کی دنیا اس کی خواہش ہوتی ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ اگر سکون چاہیے نا تو اس معاشرے سے نکلو اور یورپ میں چلے جاؤ، پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سکون ہی سکون ہے. کیونکہ وہاں پر ترقی ہے، اور ترقی ایسی ہے کہ دنیا اگر ان کی ترقی دیکھے نا کہ حیران رہ جائے. ان کے اشارے کے اوپر دنیا چلتی ہے. اور یہ ہم نے دیکھ لیا نا کہ آج ہمارے اشارے کے اوپر ہمارا موبائل چلتا ہے، ہمارے اشارے کے اوپر کیمرہ چلتا ہے، ہمارے ہاتھ کے اوپر جو ہے نا وہ سارے نظام جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو انہوں نے تو ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر اتنی ترقی کی ہے کہ ان کی ترقی کی کوئی مثال نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر مالداری دیکھنی ہے نا تو یورپ چلے جاؤ، وہاں کی مالداری دیکھنا. کہتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے. یورپ کے اندر مالداری کا حال یہ ہے کہ کوئی غریب نہیں ہے. حکومت ہر ایک کے کھانے پینے کا خرچہ اٹھاتی ہے، حکومت ہر ایک کے پڑھنے لکھنے کا خرچہ اٹھاتی ہے، حکومت ہر ایک کے صحت کا خیال رکھتی ہے. وہاں پہ غربت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. پھر ان کے پاس پیسے اتنے ہیں نا، پوری دنیا سے سمٹ کر انہوں نے پیسے اتنے جمع کر لیے کہ آنے والی نسلیں کھاتی رہیں گی لیکن وہ پیسہ ختم نہیں ہوگا. تو آپ وہاں پر دیکھیں ترقی بھی ہے، وہاں پر پیسہ بھی ہے، وہاں پر علم بھی ہے. علم کی تو ایسی بول رہی ہے کہ ایک ایک فن کے اوپر ایسی کتابیں ہیں کہ وہ ساری کتابیں اگر آپ کے سر پہ لاپ دیں تو آپ کو مارنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اتنی کتابیں لکھی، اتنی کتابیں چھاپ دی. تو اگر یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ مال سے سکون ہے تو وہاں پر مال بھی ہے. اگر یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ ترقی سے سکون ہے تو وہاں پر ترقی بھی ہے. اگر علم سے سکون ہے تو وہاں پر علم بھی ہے. تو اب ہونا کیا چاہیے کہ یورپ کو آپ کو پھر جنت نظیر ہونا چاہیے، جنت نظیر ہونا چاہیے. لیکن اس جنت نظیر کا حال یہ ہے کہ جہاں پر ساری نعمتیں ملیں گی نا تو وہاں پر انسان کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا، وہاں پر انسان کبھی بھی مرنا نہیں چاہے گا، وہاں پر کبھی بھی انسان موت کی تمنا نہیں کرے گا. لیکن آج کل یہ دنیا جنت نظیر یورپ کا حال یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر ایسے ادارے قائم ہیں کہ جن کو مرنے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ اس ادارے کی سہولیات سے فائدہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں خودکشی کرنی ہے، آپ ہم سے پیسے لے لو اور آپ ہمیں کسی طرح سے مار دو. آپ کو سن کے حیران ہوگی، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس یورپ کا حال یہ ہے کہ وہاں پر خودکشی کرنے کے ادارے قائم ہوئے ہیں اور انسان مرنے کے لیے باقاعدہ پیسہ دے کر کہتا ہے کہ مجھے کوئی انجیکشن دے
مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی یورپ کے اندر سکون نہیں ہے، لیکن اسی یورپ کے اندر اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ ایک انگریز جو کہ قوم مسلم تھا اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ اس نے وجہ کیا بتائی؟ اس نے کہا کہ ہمارے اس یورپ کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس مسجد کے اندر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، اور ایک غریب مسلمان کو میں نے اس چٹائی کے اوپر اس سکون کے ساتھ سوتے ہوئے دیکھا کہ میں حیران ہو گیا کہ میں یورپ کا امیر ترین آدمی، میرے گھر کے اندر ساری سہولیات میسر، نرم گرم بستر میسر، اے سی روم، ساری سہولیات، لیکن مجھے ایسی نیند نہیں آتی جو اس مسجد کی چٹائی پر لیٹے ہوئے اس مسلمان کو آتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے سکون کی وجہ کیا ہے، تجھے سکون کیوں آتا ہے؟ تو اس مسلمان نے کہا کہ میرے سکون کی وجہ کلمہ طیبہ ہے اور اسلام ہے۔ اگر تو یہ سکون چاہتا ہے نا میری طرح سکون، تو مسلمان ہو جا۔ اور اس انگریز نے کہا کہ میں نے سب کچھ دے کر کے دیکھ لیا لیکن مجھے سکون نہیں ملا، لیکن جب میں نے کلمہ پڑھا تو مجھے وہ سکون ہوا جو کوئی اور نہیں ہوا، میں مسلمان ہوں۔ پھر میں نے ذکر الہی کرنا شروع کیا، پھر میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی، اور یقین جانے کو نو مسلم کہتا ہے کہ مجھے حقیقی سکون مل گیا۔ آج اللہ تعالیٰ ان کافروں کو یہ احکام کے حق، مطلب یہ دلیل دے کے نہیں، زبردستی اللہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ جو 1400 سال پہلے میں نے قرآن نازل کیا نا، یہ برحق ہے، اس کی حقانیت چاہیے تو میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھا رہا ہوں، اور اگر اس کو تسلیم کرنا ہے تو آپ دیکھ لو کہ کس طرح سے میں سکون لا کے دکھا رہا ہوں۔ غیر مسلم کو تو سکون آ جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آج کا مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر یہ شکایت کرتا ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو آپ کو پتا ہے وجہ کیا ہے؟ سکون نہ ہونے کی وجہ ہے ہمارا نظریہ اسلام کا نظریہ نہیں ہوا، ہمارا نظریہ یورپ کا نظریہ ہو گیا۔ ہم نے سوچنا ویسے ہی شروع کر دیا جس طرح کے کافر نے سوچنا شروع کیا کہ آپ کو سکون آتا ہے مال کے بٹورنے سے، آپ کو سکون آتا ہے ترقی یافتہ چیزیں بٹورنے سے، آپ کو سکون آئے گا علم سے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار، بے شک یہ جان رکھو کہ اگر دل کو سکون میسر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی تمہیں میسر ہوگا، اور اگر یہ سکون نہیں ہے آپ کی زندگی کے اندر، یہ سکون نہیں ہے نا، تو اگر آپ کو یورپ کے بھیج دیں نا تو وہاں پر بھی سکون نہیں ملے گا۔ یہ بات آپ کو اس دن سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ کے پاس اتنی دولت ہو کر، اتنا علم ہو کر، عالی شان گھر بنانے کے بعد بھی جب سکون نہیں ملے گا تو پھر میری بات یاد آئے گی آپ کو، واقعی یہ سکون نہیں ہے۔ کیونکہ یورپ کی میں نے مثال دے دی، وہاں پر اگر کوئی مر رہا ہے نا تو مرنا پتہ ہے کس چیز کا خاصہ ہے؟ مرنا جہنم کا خاصہ ہے، جہنم کا خاصہ ہے۔ جنت میں کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن جہنم میں موت کی تمنا کرے گا۔ قرآن کہتا ہے جہنمی فرشتے سے کہیں گے، جو جہنم کے اندر فرشتے مقرر ہوں گے جن کا نام ہوگا مالک، تو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ ہمیں موت آ جائے۔ ایک ساتھ اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں نا، آپ کو ایک دوستی ہو جاتی ہے، ایک انسیت ہو جاتی ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی جانور بھی رہے نا تو آپ کو اس جانور سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک کرمنل جیل کے اندر جاتا ہے، تھوڑے عرصے تک جیل میں رہتا ہے نا تو اس کو جیلر سے بھی دوستی ہو جاتی ہے، جیلر کو اس سے دوستی ہو جاتی ہے، ساتھ رہنے کی وجہ۔ تو جہنمی جہنم میں جب بار بار رہیں گے نا تو اس کی کچھ فرشتوں سے بھی بنا وہ دوستی بن جائے گی، تو جبھی تو اس کو نام دے کر کہیں گے یا مالک، اے جہنم کے فرشتے ہم تو نہیں کہہ سکتے، تو ہی اپنے رب سے کہہ دے کہ ہمیں موت ہی دے دے، لیکن جہنم میں اللہ موت نہیں دے گا، وہ انہیں طرف ہے۔ اگر کسی کو یورپ میں بھی موت چاہیے نا تو اس کا مطلب یہ کہ ترقی اس میں نہیں ہے، بلکہ ترقی کس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر۔ اچھا بعض لوگ یہ کہنا کہ اللہ کے ذکر میں بھی سکون ہے تو قرآن کہتا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہنا اللہ کے ذکر میں بھی سکون ہے تو قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت، قرآن کی آیت کا مطلب یہ کہ اللہ کے ذکر ہی میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں بھی سکون نہیں،
اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے بس. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب سے پتہ چلا. اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضرت آپ تو مال کے مخالفت میں بات کر رہے ہیں, ترقی کے مخالفت میں بات کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال ٹھیک ہے, ضروری ہے, ترقی ضروری ہے, گھر بار ضروری ہے, لیکن اس سے بڑھ کر ضروری چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سب چیزوں کی طرف بھاگیں اور اللہ کے ذکر کی طرف نہ بھاگیں, یہ غلط ہے. آپ روزانہ اپنے جاب پر جائیں اور روزانہ مسجد نہ آئیں, یہ غلط ہے. آپ روزانہ اپنے دوستوں میں بیٹھیں لیکن قرآن کھول کے نہیں بیٹھیں, یہ غلط ہے. آپ سال کے 11 مہینے مسجد میں نظر ہی نہ آئیں اور رمضان کے آتے ہی مسجد میں نظر آئیں اور چاند نکلنے کے بعد غائب ہو جائیں, یہ غلط ہے. پھر جہاں جائیں گے نا وہاں ذلیل و خوار ہو کر کہیں گے کہ سکون نہیں مل رہا. سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کہ سکون کی جگہ یہ ہے, سکون یہاں پر ملتا ہے. اور جو ہمیں رونا آتا ہے نا اکثر و بیشتر رمضان کے آخری دنوں کے اندر, اتنا اچھا مہمان آیا تھا, اتنا سکون تھا, اتنا مزہ تھا, کاش یہ دوبارہ آ جائے. تو کہیں نہیں جا رہا, اللہ کا گھر نہیں جا رہا ہے, نہ نماز نہیں جا رہی ہے, نہ روزہ نہیں جا رہا ہے. افسوس کے ساتھ حال یہ کہ ہم جا رہے ہیں. ہمیں رونا اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ نہیں آنا ہے گھر کے اندر. ہمیں رونا اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہمیں قرآن پورے سال کھول رہے ہیں. اور اگر ہماری نیت یہاں پر یہ بن جائے نا کہ سب کچھ کریں گے, اس سے بڑھ کر ہم اللہ کا ذکر کریں گے, تو پھر آپ کو رونا نہیں آئے گا بلکہ خوشی ہوگی کہ اللہ نے مجھے چن لیا, اللہ نے مجھے توفیق دی تھی, اللہ نے مجھے اپنے گھر کا مہمان بنایا. کیا آپ ہر اہل کو اپنے گھر بلاتے ہیں؟ نہیں بلاتے. جو دوست ہوتا ہے نا ہر دوست کو بھی نہیں بلاتے. شادی میں جب دعوتیں دی جاتی ہیں تو ہر ایک کو نہیں دی جاتی. آپ اپنے سارے رشتے داروں میں ان کا انتخاب کرتے ہیں کہ جن کو آپ پسند کرتے ہیں, آپ ان کو بلاتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. یقین جانے اگر رمضان کے بعد بھی آپ کا مسجدوں میں چکر لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو پسندیدہ بنا لیا ہے, اللہ نے آپ کو چن لیا ہے, اللہ نے آپ کو پسند ہے. ورنہ تو پھر وہی ہوگا کہ اگلے رمضان ہی ہمیں توفیق ملے گی اور ہم آئیں گے اور پھر رمضان کے آخر میں چلے جائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور یہ ضروری ہے. اور دنیا کی دیگر چیزیں ضروری ہوں گی لیکن کام یہ ایسے ہی ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے بہت ضروری ہے, یہ پاؤں جو ہے وہ بہت ضروری ہے, یہ سر بھی بہت ضروری ہے, لیکن یہ جسم میں ساری چیزیں ضروری ہیں, لیکن ان سب سے بڑھ کر جو ضروری چیزیں وہ ہے روح. اگر ایک منٹ کے لیے آپ کے جسم سے آپ کی یہ روح نکل گئی نا تو نہ آپ کا ہاتھ کسی کام کا ہوگا, نہ آپ کے پاؤں کسی کام کے ہوں گے, نہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ کسی کام کا ہوگا, نہ آپ کے گھر والوں کے کام کا ہوگا, نہ آپ کے کام کا ہوگا. سب چیزیں یہی ہوں گی, آپ کسی کام کے نہیں ہوں گے. تو یہ اللہ کا جو ذکر ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے لیے مال ضروری ہے, آپ کے لیے گھر ضروری ہے, آپ کے لیے کاروبار ضروری ہے, لیکن یہ سب چیزوں سے زیادہ ضروری اللہ کا ذکر ہے. اگر وہ ہے تو سکون ہے, ورنہ پھر سکون نہیں. کل ہمارے گھر کے سامنے شخص کا انتقال ہوا, آپ اس کے گھر کو دیکھیں گے نا تو گھر کو دیکھتے ہی رہیں گے. ماشاء اللہ بڑی عالیشان, پوری زندگی انہوں نے جدوجہد کر کے بہت عالیشان گھر بنایا. گھر کے سامنے ان کی 2 گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے. ان کی اولاد نے بہت اچھا تعلیم حاصل کر لیا, ان کو سب سیٹ کر لیا, لیکن اپنا حال کیا ہے کہ اب وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, نہ ان کے گھر کسی کام کا ہے, نہ اس کی گاڑی کسی کام کی ہے, نہ اولاد کسی کام کی. اگر یہ بات انہیں سمجھ میں آ جاتی نا تو پہلے وہ اپنی آخرت کی فکر کرنے کے بعد یہ سب کچھ کرتے, تو یہ سب چیزیں تو یہی رہتی ہے کہ ان کی آخرت بڑی زبردست ہے. اللہ کسی کے لیے تطمئن القلوب. اور یہ بات نا سمجھ میں بہت کم لوگوں کو آتی ہے. اگر ہم تقریر کرتے رہے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ ایسا ہے ایسا ہے, نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے, اور جس کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو پھر اس سے سارا خوف نکل جاتا ہے. قرآن کہتے ہیں شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے نمازوں کو ٹائم دینا شروع کیا, دین کو ٹائم دینا شروع کیا تو تمہارا فلاں لاس ہو جائے گا, فلاں لاس ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے, اگر میں ادھر گیا تو یہ لاس ہو جائے گا, ادھر چلو
ادھر جاتے ہیں نا تو دین تو لاس ہوتا ہے، دنیا میں ہمارے چلی جاتی ہے، اور یقین جانے کا یہ عقیدہ بن گیا نا، یہ عقیدہ بن گیا ہے تو پھر ہر کسی کے خوف اور ہر شیطان کے خوف دلانے سے آپ آزاد ہو جائیں، ہر آزاد ہو جائیں۔ یہ تابعی ہے، تابعی حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک بہت مشہور ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اس کے ظلم کا حال یہ اتنا کہ اچھے اچھے لوگ جو اس کے سامنے کچھ نہیں بولتے تھے، کوئی منہ کھولتا ہی نہیں تھا، اگر منہ کھولتا تھا تو وہ پھر منہ بند کروا دیتا تھا۔ اب ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے کون بولے گا آپ بتائیں؟ کوئی نہیں بولتا۔ تو یہ جو تابعی کو نا اس نے کہہ دیا کہ اس کو موت کی سزا ہونی چاہیے، اور کہا کہ ان کو موت دے دو۔ اب ان کو جب کاٹنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے لے جایا گیا نا تو ایک بہت ہی حیرانی والی چیز ہوئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کے جسم سے اتنا خون نکلا کہ جتنا کسی کا نکلتا ہی نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو ایسی ہدایت دیتا ہے۔ اب دنیا میں کوئی اس کو بول کے تو سمجھا نہیں رہا تھا، لیکن اللہ نے چاہا کہ اس کو سمجھا دیا جائے۔ تو اب اتنا خون نکلا کہ خون نکلنے کے ساتھ ہی اس کی جگہ وہ بات سمجھ میں آ گئی، اس نے سب کو بلوایا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ جو بندہ شہید کروایا ہے میں نے، اس کا اتنا خون نکلا کیوں؟ اس نے کہا کہ ہماری باڈی کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب کوئی موت کے بارے میں سن لیتا ہے نا تو اس کا خون خشک ہو جاتا ہے اور اس کا خون جم جاتا ہے، اور جب آپ اس کو کاٹیں گے نا تو خون نہیں نکلتا۔ لیکن اس کا معاملہ بالکل الٹ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کا بھی ڈر نہیں تھا، موت کا بھی نہیں ڈر تھا، کسی کا بھی ڈر نہیں تھا، اس کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا۔ اور اس کے جسم میں خون سوکھ نہیں رہا تھا بلکہ مزید خون بن کے نکل رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ ان کے حالات کیا تھے، تو پھر جب اس کے حالات بتائے گئے نا تو اس نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور پھر وہ بادشاہ اللہ کا ولی بن گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بولنے والا بھی نہ ہونا تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو سمجھانا چاہتا ہے، کسی کو بتانا چاہتا ہے تو اس طرح سے وہ اس راستے سے نکل کر بھی اس راستے کے اوپر آ جائے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق۔ ہمارے علماء کرام نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر فتوے دیے بہت سارے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ انگریزوں کے خلاف جو ہے ان کا فتویٰ دے اور کہے کہ جہاد جو ہے وہ فرض ہے، انگریز جو ہے وہ کافر ہے، کے خلاف جہاد ہو گئی۔ ہمارے نئی مفتی مراد احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور بڑے بڑے شیوخ انہوں نے فتویٰ لکھ دیا، اور جب فتویٰ لکھ دیا انگریزوں کی طرف سے لوگ آ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کو جو ہے وہ سرکار نے بلایا ہے، تو ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ آپ نے نہیں دیا۔ انہوں نے انگریزوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ میں یہ کیوں کہوں کہ میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا، موت کی ڈر سے؟ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر آتا ہے نا تو دنیا کا ڈر نکل جاتا ہے، اور جب دنیا کا ڈر نکل جاتا ہے تو میں تمہارے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہوں اور اقرار کر کر کے کہتا ہوں کہ تمہارے خلاف جہاد فرض ہے، اور ہاں ہم نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو اب ڈر ادھر نہیں، جو سامنے بیٹھا ہوا تھا نا ڈر اس کو لگ گیا۔ آج دنیا اسلام سے ڈرتی کیوں ہے؟ دنیا جہاد سے ڈرتی کیوں ہے؟ دنیا تیر اور تلوار سے ڈرتی کیوں ہے؟ اس وجہ سے ڈرتی ہے کہ کفر کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر مسلمان اٹھ گیا نا تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہمارے دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو جائے، کیونکہ آج ہمارے دل کے اندر افسوس کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانے سے تو ڈر لگتا ہے لیکن اللہ کی ناراضگی سے ڈر نہیں لگتا۔ میرا جملہ غور سے سنیے گا، ہمیں اللہ کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے، مرنے سے ڈر لگتا ہے، دنیا ختم ہو جانے سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا ہوتا۔ اور اگر معاملہ الٹا ہو گیا نا کہ اگر ہمیں اللہ کی ناراضگی سے ڈر ہو جائے اور ناراضگی والے کاموں سے ہم ڈرنے لگ جائیں تو خدا کی قسم موت سے پھر ہمیں ڈرنے لگے گا، موت سے ہمیں ڈرنے لگے گا۔ بس جب گناہ کا خیال آئے نا تو اس وقت یہ خیال ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، مصطفیٰ کریم کو کیا جواب دوں گا، یہ ڈر پیدا ہو گیا تو آپ کی زندگی اتنی اچھی ہوگی کہ آج موت آ جائے نا تو آپ کو موت سے ڈرنے لگے گا۔ لیکن آج ہم موت سے ایسے کام رہے ہوتے ہیں کہ خدا کا راستہ اگر مر گئے نا تو کریں گے کیا آگے؟ کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے موت کی تیاری تو نہیں کی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ یہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا ایک بات اور، آج یہی بے چینی ہے نا. میں نے ایک جگہ پڑھا یہ جو یورپ کی طرف سے مختلف چیزیں آ رہی ہیں نا، مسلمان یہاں سے بال کٹا رہا ہے، یہاں سے چھوڑ رہا ہے، یہاں سے کٹا رہا ہے، یہاں سے چھوڑ رہا ہے، گاڑی یہاں سے منڈا رہا ہے، یہاں سے چھوڑ رہا ہے، یہاں سے کپڑے یہاں سے پھاڑ رہا ہے، پیچھے سے پھاڑ رہا ہے، آگے سے پھاڑ رہا ہے، اوپر سے پھاڑ رہا ہے. لیکن یہ ذہنی بے سکونی کی ذرا دلیل ہے. یہ وہ جو دل کے اندر بے چینی ہے نا، اس بے چینی کو سکون دینے کے لیے انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اور آج یورپ تو بے چین تھا تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سکون ہے کہاں. انہوں نے اس طرح سے حرکتیں کر کی کوشش کی کہ ہمیں سکون مل جائے، ہمیں کسی طرح جو ہے وہ دل میں اطمینان حاصل ہو. آج ہم نے ان کو دیکھ کر ہمیں یہ دیکھا کہ یہ بھی چیزیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. تو یقین جانے اس کے اندر جو کر چکے ہیں نا، جو کر چکے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے آدھی گاڑی منڈا دی نا، ان کو منڈانے کے بعد بھی سکون نہیں ملا. وہ کہتے ہیں ہماری بے چینی میں مزید اضافہ ہوا، اور کپڑے پھاڑ کے ہمیں سکون نہیں ملتا جتنا کہ ہمیں صدر چھپانے کے بعد سکون ملتا ہے. اور اگر بات یہی ہے نا کہ جسم کو دکھانے سے سکون ہوتا ہے، تو آپ تو سوچیں کہ پھر جانوروں کو کتنا سکون حاصل ہوتا ہوگا. جو آزادی کی بات کرتے ہیں نا، بے لباس ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس لباس کی بھی ضرورت نہیں ہے، دوپٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قمیص کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پورا جسم دکھانے کی باتیں کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ پھر جانور کو کتنا سکون ہوگا. جانور کے جسم میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پھر انسان کے اندر اور جانور کے اندر کیا فرق رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں رہے گا. انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان ایک تہذیب والا ہوتا ہے اور جانور بے تہذیب ہوتا ہے. اگر انسان بھی کپڑے پھاڑ کر جسم دکھانے لگ جائے تو انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان بھی ان گھوڑوں کی طرح یا جانوروں کی طرح اپنے بال کٹوانے لگ جائے تو ایک انسان کے اندر اور ایک جانور کے اندر کیا فرق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے قریب اور سنتوں کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا میں نے جو شروع میں بات کی تھی نا احقاق حق کے حوالے سے، ایک نقطہ سماعت کریں. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بادلوں کو ایسا بنا دیا جس طرح کے پہاڑ. ہم نے بادلوں کو ایسا بنا دیا جس طرح کے پہاڑ. ہم جب زمین پہ کھڑے ہو کے بادل دیکھتے ہیں نا تو ہمیں وہ بادل پہاڑ نہیں دکھتے. لیکن آپ میں سے جو بھی بندہ جس نے انٹرنیشنل سفر کیا ہوگا، جس نے جہاز کا سفر کیا ہوگا، وہ میری بات کی تصدیق کرے گا کہ جب ہم جہاز پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو بادل نیچے ہوتے ہیں اور ہم اوپر ہوتے ہیں. اور یہ جو بادل آگے پیچھے ہوتے ہیں نا، یہ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ان بادلوں کے اندر سے آپ کا ایئرپلین جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور آپ حیران ہو جاتے ہیں اور پہلی مرتبہ آپ کی آنکھیں بند رہ جاتی ہیں. ایک مرتبہ ایک فلیٹ کے اندر نا کچھ عیسائی خواتین تھیں، کچھ مسلمان خواتین تھیں، اور انہوں نے سفر کیا. تو سفر کے دوران ایک مسلمان عالم دین نے ان خواتین جنہوں نے خود کہا تھا کہ آپ نے اسلام کی باتیں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کھڑکی کے آس پاس کیا نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل جو ہے نا وہ ایک پہاڑ کی طرح نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے قرآن منگوایا اور انہوں نے کھول کے دکھایا کہ یہ دیکھو قرآن نے یہ فرمایا. پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کب نازل ہوا؟ تو انہوں نے خود کہا کہ 1400 سال پہلے کا ہو گئی. تو پھر اس عالم دین نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ 1400 سال پہلے کوئی مسلمان آسمان پر گیا؟ انہوں نے کہا نہیں. کبھی کسی نے آسمانی سفر کیا تو حضور کے دور میں؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا کہ اس وقت قرآن نے جو بات کی کوئی نہیں مانتا تھا، آج اللہ نے تم کافروں کو دکھا دیا نہیں دکھا دیا؟ آج تم نے یہ دیکھ لیا، اب یہ بتاؤ قرآن حق ہے نہیں؟ ان کافروں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام الہی بالکل برحق ہے. انہوں نے کہا 1400 سال پہلے کوئی گیا نہیں، اس وقت کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. آج جب یہ کافر جاننے لگے نا تو قرآن کھول کے جب دیکھیں گے کہیں گے یہ بات اگر 1400 سال پہلے ہے تو یقین جانے کہ یہ کسی انسان کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ایسے جو ہے نا وہ اسلام کی دعوت دے رہا ہے، ایسے نکل کر سامنے آ رہے ہیں. یورپ میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی حالیہ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک طالب علم تھا یورپ کا، گن اٹھا کر اس نے آ کر سب کو مار دیا، اپنے طالب علموں کو، اپنے دوستوں کو اس نے قتل کر دیا. 1400 سال پہلے 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 1400 سال
آپ نے دیکھا کہ ایک مسجد کے نیوزی لینڈ کی مسجد کے اندر ایک بندہ آتا ہے اور سارے نمازیوں کو گولی مار دیتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے پاس ساری چیزیں میسر ہو کر ایک بے چینی کی کہتے ہیں، اور اس بے چینی کا اظہار جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ کس طرح سے دل بے چین ہے. اور جب اسلام کی وہ قبول کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ ساری باتوں کے بعد اب جا کے سکون ملا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کافروں کو تو بہت تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف مائل کر رہا ہے. کافر بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ذبح حالی کا شکار کیا ہوا ہے. آج پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، برما کے اندر، کشمیر کے اندر مسلمان پٹ رہے ہیں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو مار رہا ہے وہ کیوں مار رہا ہے، لیکن ایک طرف اپنے اعمال کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم سو کالڈ نام کے مسلمان تو ہیں، لیکن اگر ہم اپنے اعمال پر جائزہ کر لیں نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے اور کیسے مسلمان ہیں. اور آج یہ بڑے دھرنے سے کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو رمضانوں میں مسجدوں میں ایک رونق لگتی ہے، رمضان کے بعد ختم ہو جاتی ہے. جس رب کی آپ رمضان میں عبادت کر رہے تھے تو 11 مہینے کس کی عبادت کریں گے؟ کیا جس رب کا ہم نے رمضان میں کلمہ پڑھا ہے 11 مہینے سے ہم نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا؟ یا جو جس رمضان کو، جس قرآن سے اور جس نماز سے رمضان میں محبت ہوئی تھی جب وہ محبت ختم ہو گئی، کہ یہ جذبہ جو ہمارا رمضان کے اندر بڑھا تھا کیا وہ جذبہ ٹھنڈا ہو گیا؟ ہم صرف 1 مہینے کے مسلمان ہیں. تو پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ اگر یقین جانیں کہ ہماری مسجدوں کے اندر نمازوں کا یہی معمول جو رمضان میں ہے 11 مہینے میں ہو جائے، اور یہی فجر کی نماز جو آج ہو رہی ہے نا یہی سالوں سال ہو جائے، تو میں آپ کو یہاں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے نا وہ حالت نہیں رہے گی. اللہ آپ کی حالت کو ضرور بدل دے گا، لیکن اللہ اس قوم کی حالت کو بدلتا ہی نہیں ہے جو اپنی حالت کو نہیں بدلتا. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر اللہ کا شکر ہے اس سے زیادہ اچھی چیزیں ہیں. ہمارے گھر کے اندر یہ آسائش موجود ہے. آپ کے گھر میں بھی اچھے صوفے ہوں گے، اچھے بستر ہوں گے، اے سی لگے ہوں گے، لیکن یقین جانے آپ کو گھر کے اندر وہ سکون نہیں آتا ہوگا جو مسجد کے اندر آ رہا ہوگا. اب جو ہمارے معتکفین ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں سونے کے لیے اس سے زیادہ اچھی چیزیں گھر کے اندر میسر ہیں، لیکن جو سکون کی نیند یہاں آتی ہے نا وہ گھر کے اندر نہیں آتی. جو یادگار دن رمضان کے 10 دن ہمارے مسجد میں گزر رہے ہیں نا پوری زندگی میں ایسے بھی نہیں گزرے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ آپ کے یہ دن اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول ہو گئے، آپ کے یہ دن اللہ کے ذکر کے ساتھ لگ گئے، تو اس دن کے اندر جو ہے آپ کو مزہ آنا شروع ہو گیا. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اگلے 11 مہینے بھی ایسی اللہ کے ذکر کے ساتھ گزرے نا تو آپ کی زندگی میں اچھی زندگی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سال کے 11 مہینے اسی طرح نیکیوں سے وابستہ